اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے چند روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر مکہ معظمہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے اور ان کو مکے کے نزدیک نہ آنے دیا جائے۔ آپ 12,000 صحابہ کے ہمراہ حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ روانگی سے قبل کسی قابل اعتماد شخص کو امیر مکہ بنایا جائے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صاحب کو اس اہم منصب کے لیے انتخاب کیا ان کا نام ابو عبد الرحمن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 20 یا 21 برس رہی ہوگی اور آپ صرف چند دن پہلے ہی مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عتاب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم مکہ کے عامل ہوگے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں تم کو اہل اللہ پر عامل بنا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک تم اس کام کے لیے سب سے بڑھ کر موزوں ہو۔ اگر کسی دوسرے میں یہ منصب سنبھالنے کی اہلیت تم سے زیادہ ہوتی تو یہ میں ذمہ داری اس کو دے دیتا، اور یہ ذمہ داری حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاں فشانی اور محبت سے اپنی وفات تک ادا کی۔ آپ کا تعلق قریش کی نامور شاخ بنو امیہ سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی سلسلے سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خاندان کے ارکان تھے۔ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش نہیں ملتی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی عمر 20 یا 21 برس رہی ہوگی۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت آپ 12 برس کے نابالغ لڑکے تھے۔ آپ شروع ہی سے بت پرستی سے نفرت اور مشرکانہ اعمال و رسوم سے اجتناب فرماتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ سے چند روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، قریش کے 4 آدمی شرک سے دور ہیں اور اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے آدمی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتاب بن اسید، سہیل بن عمرو، حکیم بن حزام اور جبیر بن موطن۔ بعد میں ان 4 صحابہ نے نہ صرف اسلام قبول فرمایا بلکہ جلیل القدر صحابہ میں بھی شمار ہوئے۔ یوں تو حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت اور عقل و دانش کے اس قدر مداح تھے کہ آپ نے غزوہ حنین پہ روانہ ہونے سے قبل آپ کو مکے کا امیر مقرر فرمایا۔ اس لحاظ سے سن 8 ہجری کا حج آپ کی ہی امارت کے دوران ہوا اور آپ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے امیر الحج بھی مقرر فرمائے۔ اپنی عمارت کے ابتدائی ایام میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں بڑے سخت گیر واقع ہوئے۔ آپ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ باجماعت نماز ترک کرے بغیر کسی وجہ کے بنا۔ آپ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ترک جماعت منافقت ہے، اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے میں اس کو قتل کروں گا۔ آپ کے اسی سخت گیر رویے کی وجہ سے اہل مکہ نے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا کہ عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد اعتدال سے بڑھ گئے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امور میں اعتدال کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 2 درہم روزانہ مقرر کیے اور آپ نے آخر وقت تک اسی پر قناعت کی، نہ کبھی اس میں اضافے کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی آمدنی کا دوسرا ذریعہ تلاش کیا۔ آپ کا قول ہے کہ جو پیٹ 2 درہم میں نہیں بھرتا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی آسودہ نہیں کرے گا۔ سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ غم کی شدت سے بے حال ہو گئے اور اسی کیفیت میں مکے کی کسی سنسان گھاٹی میں چلے گئے۔
ایک بزرگ صحابی سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا پتہ چلا تو آپ کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ آپ شہر میں واپس آئیں اور لوگوں سے بات کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس پر حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کی طرف سے لوگوں سے بات کروں گا۔ دونوں حضرات مسجد الحرام آئے جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے ایسا ہی خطبہ دیا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے سامنے دیا تھا۔ اس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ آپ شدت غم کی وجہ سے کافی عرصے تک اپنے فرائض یعنی کہ امیر مکہ کی حیثیت سے انجام نہیں دے پائے۔ اس دوران حضرت سہیل بن عمرو نے یہ خلا پر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو امیر مکہ کے عہدے پر قائم رکھا۔ سن 13 ہجری میں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جیسے اس کی خبر مکہ پہنچی، اسی دن حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 25 یا 26 سال تھی۔ آپ کی اولاد کے بارے میں صرف ایک بیٹے عبد الرحمن کا پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کی 2 کنیتیں سامنے آتی ہیں، ابو عبد الرحمن، ابو محمد۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے رہے ہوں۔ آپ کے ایک بھائی حقیقی خالد بن اسید تھے اور آپ کی والدہ زینب بنت عمرو بن امیہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔